نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ممالک میں ابھی کورونا کی دوسری لہر چل رہی ہے اور چند ایسے ممالک بھی ہیں کہ جہاں پر تیسری لہر بھی آ چکی ہے، اور اس کورونا کے ساتھ ساتھ ابھی ایک اور بیماری نے جنم لیا ہے جسے بلیک فنگس یعنی میوکر مائکوسس کہتے ہیں۔ تو ناظرین، آخر یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں، ان کی کیا وجہ ہے؟ سائنٹیفک اعتبار سے وہ ان کی بہت سی وجوہات بیان کرتے ہیں، چنانچہ جیسے کہ کہتے تھے کہ یہ فلاں چیز کھانے سے ہوا، چمگادڑ کھانے سے ہوا، تو بہرحال ہم اس پہ بھی ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب بھیجتے ہیں، جیسا کہ اس قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو کوئی بھی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے، جو کوئی بھی پریشانی انسان کو پہنچتی ہے، وہ اس کی خود کی کمائی ہے، یعنی اس نے ایسے اعمال کیے کہ آج اس کو یہ بھگتنا پڑا، آج اس کو یہ جو نقصان، یہ جو اس کو مصیبت یا پریشانی پہنچی، یہ اس نے خود ایسے اعمال کیے، تو اس کی وجہ سے یہ اس کو مصیبت پہنچی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ ابھی بھی بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے، جن کا مواخذہ نہیں کرتے، بلکہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طاعون کی بیماری پھیلی، تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس پر چاہتے ہیں اس پر بھیج دیتے ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی مومنین کے لیے رحمت بنا دیتے ہیں۔ پھر جو کوئی بھی بندہ کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ یہ طاعون وغیرہ پھیلا ہو، اور پھر وہ وہاں پہ ہی ٹھہرا رہے صبر کی حالت میں، یعنی وہ صبر کرتے ہوئے وہیں پہ رکا رہے، وہاں سے باہر نہ نکلے، اور وہ اس چیز کو جانتا ہو کہ اس کو صرف وہی پہنچے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے، تو اس کو شہید کے اجر کے برابر اجر ملے گا، یعنی جتنا اجر ایک شہید کا ہوتا ہے، شہادت کا جتنا ثواب ملتا ہے اتنا اسے بھی ملے گا۔ چنانچہ اس حدیث میں ایک جگہ پہ آیا کہ مومنین کے لیے یہ رحمت ہے، کیونکہ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ جو خوشی ہوتی ہے، جو غم ہوتے ہیں، مصیبت ہوتی ہے، یہ تمام کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ میرے ہی اعمال کی وجہ سے یہ مصیبت، یہ وبا، یہ بیماریاں پہنچی ہیں، اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، معافی تلافی کراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو اس میں رکا رہتا ہے تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ اب اس میں دو طرح کے قول ہیں۔ نمبر ایک کہ اگر اس بیماری میں کوئی بندہ اب وہاں پہ رکا ہوا ہے جہاں بیماری پھیل گئی، اور وہ وہاں سے باہر نہ نکلا، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی چیز پہنچے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہوگی، اور پھر وہ وہیں پہ ٹھہرا رہتا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ اس بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے، وہ وفات پا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ دیتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اسی جگہ پہ رکا رہتا ہے لیکن اسے وہ بیماری نہیں لگتی، یا وہ اس بیماری سے نہیں مرتا یا نہیں ہلاک ہوتا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا درجہ عطا کرتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں سے باہر نہیں نکلا، اس نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کیا، اور وہ وہیں رکا رہا، چنانچہ اس کو بھی شہادت کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو اس بارے میں بہت سی احادیث مل جائیں گی کہ جب کہیں وبا پھیلتی ہے تو جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وہاں سے دوسری جگہ نہ جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یا تو اس انسان کو، اس بندے کو وہ بیماری لگی ہوگی، اور وہ جب وہاں سے نکل کر دوسری جگہ جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ دوسری جگہ کے لوگوں کو بھی وہ بیماری لگ جائے اور وہاں پھیل جائے، یا یہ وجہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں کے لوگوں میں بیماری آ چکی ہے، لہٰذا میں بھی مر سکتا ہوں، لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ دوسرا، وہ انسان اگر وہ کسی ایسی جگہ جانا چاہتا ہے جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہاں نہ جائے، بلکہ وہ رک جائے، اس جگہ پہ نہیں جانا چاہیے جہاں بیماری پھیلی ہو۔ تو مطلب یہ کہ جہاں بیماری پھیلی ہو وہاں کا بندہ بھی وہاں سے باہر نہیں نکلے گا، وہیں پہ ٹھہرا رہے گا صبر کرتے ہوئے، اور
جہاں پر بیماری نہ پھیلی ہو، اگر وہاں کا کوئی بندہ اس جگہ جا رہا ہے جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے تو اس کو بھی وہاں نہیں جانا چاہیے بلکہ رکے رہنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہیں پر وبا پھیل جائے اور پھر وہاں سے بھاگنے والا بندہ اس شخص کی طرح ہے جو میدان جنگ سے بھاگے، اور جو میدان جنگ سے بھاگے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے بہت وعیدیں آئی ہیں اس شخص کے لیے جو وبا کی جگہ سے بھاگے اور دوسری جگہ پہ جائے۔ چنانچہ اب ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے وہ چیزیں ہیں جو نہیں کرنی ہیں، وہ کیا ہیں کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ چنانچہ کسی بھی حال میں حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں رکیں، اپنے گھروں میں ٹھہریں، باہر ہرگز نہ نکلیں، الا یہ کہ آپ کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی اشد ضرورت ہو تبھی گھر سے باہر نکلیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ اس جگہ پر نہ جائیں جہاں پر بیماری بہت زیادہ پھیل چکی ہو، اور وہ لوگ جہاں پر بیماری پھیل چکی ہے وہ وہاں سے باہر دوسری بستی میں یا دوسری جگہ پہ نہ جائیں، کیونکہ اس سے بھی بیماری پھیلنے کا، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ اور جس شخص کو یہ بیماری لگی ہو، چنانچہ آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں یہ بیماری لگی ہے وہ چھپ کر رہتے ہیں، گھروں میں چھپ جاتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں، یہ تو غلط بات ہے۔ بلکہ اگر اللہ نہ کرے اگر کسی کو ایسی بیماری لاحق ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد اپنے علاج و معالجہ کرائے۔ اور اگر کسی کو یہ بیماری لگ جائے تو اس کے پاس کیسے جائیں؟ چنانچہ مجبوری کے وقت جب کوئی مجبوری پیش آئے، کھانا پینا لینا ہے یا اس کو کوئی اس کا کوئی علاج و معالجہ ہے، تو اس وقت اس کے پاس جانا تو ہے ہی، لیکن بلا ضرورت اس کے پاس نہ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک وفد آیا، چنانچہ جب انہوں نے ان میں سے ایک کو کوئی بیماری لاحق تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا کہ مجھ سے تھوڑا دور رہو، یعنی کہ ایک تیر کی دوری پر، یعنی کہ 1 گز دوری پر اس کو رہنے کو کہا، جیسا کہ آج کہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینس۔ تو اس وقت کے اعتبار سے وہ سوشل ڈسٹینس تھی۔ اب وہ چیزیں جو کرنے کی ہیں، یعنی کہ ہمیں اس میں کیا کام کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص سو کر اٹھے تو اس کو چاہیے کہ وہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے 3 بار دھو لے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کا ہاتھ کیسی کیسی جگہ پہ گیا، کہاں کہاں پہ اس کا ہاتھ رہا ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ اور یہ سیدھی سی بات ہے کہ اسلام بھی نظافت کا حکم دیتا ہے۔ اور دوسری چیز ماسک کا استعمال کرنا، آپ کم سے کم 1 ماسک ضرور پہنیں۔ اگر آپ کے پاس ایسا ماسک ہے یعنی ٹرانسپیرنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جو آج سرجیکل ماسک ملتے ہیں، ایسے اگر ماسک ہے تو کوشش کریں آپ 2 ماسک پہن رکھیں، ورنہ کوئی ایسا ماسک لائیں جیسے کہ آج مارکیٹ میں موٹے والے ماسک بھی ملتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو خوب سنبھالیں اور تدابیر کو اختیار کریں، احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو اختیار کریں، یہ بھی اسلام کے مطابق ہے۔ اور دوا کا خیال کرنا کہ اس چیز میں، اس بیماری میں جو بھی دوائیں ہمیں ڈاکٹر حضرات بتائیں انہیں ہم کھائیں، اور جو غذا بتائیں وہ بھی کھائیں، اسی طرح دوا بھی، دوا اور غذا دونوں چیزیں، اور آخر پہ دعا بھی، دوا بھی، غذا بھی اور دعا بھی، تینوں چیزوں پر عمل کریں۔ اور اس کے بعد بلا تفریق دین، بلا تفریق مذہب، بلا تفریق مسلک، ہر ایک کی مدد کریں، ہر ایک کے کام آئیں، لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کی ضرورت پوری کریں، دین کو یا مسلک کو یا مذہب کو سامنے رکھ کر نہیں بلکہ انسانیت کو سامنے رکھ کر۔ انسانیت کا، ہمیں اسلام سب سے پہلے انسانیت کا درس دیتا ہے۔ حکومت کی جو احتیاطی تدابیر ہیں جیسا کہ سوشل ڈسٹینس، ماسک پہننا وغیرہ، ان چیزوں پر حکومت کا ساتھ دیں، چنانچہ وہ بھی ہماری ہی ضرورت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے یہ چیزیں کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب ٹریفک پولیس کسی کو چالان کرتی ہے، چاہے اس نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی یا اس کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے، تو وہ چالان کیوں کرتی ہے؟ ان میں اس کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے، چنانچہ اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی شخص نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوتا ہے تو جب اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے وہ یا تو شدید زخمی ہو جاتا ہے یا وہ آن سپاٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی۔ تو اس وجہ سے ہیلمٹ پہننا ہماری ضرورت ہے، ہمیں فائدہ دیتا ہے، تو ان کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح اگر آج حکومت ہمیں کسی چیز سے روکتی ہے، کسی کام سے روکتی ہے، ہمیں ماسک پہناتی ہے، ہمیں سوشل ڈسٹینس کا حکم دیتی ہے، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر اچھی طریقے سے عمل کریں۔
اور شرعی مسائل پر عمل کرتے ہوئے انتظامی امور میں حکومت کے قوانین پر بھی عمل کریں اور ان کا اس چیز میں ساتھ دیں، اور خاص کر مساجد اور مدارس کو آباد رکھیں لیکن احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے۔ چنانچہ کوئی ایسی شکل تلاش کریں جس سے مساجد اور مدارس دونوں آباد رہیں، لیکن احتیاطی تدابیر جو حکومت یا جو علماء دین جن تدابیر کو اختیار کرنے کا حکم دیں ان پر عمل کرتے ہوئے ان مساجد اور مدارس کو بھی آباد رکھیں، اور خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو، اس بیماری کو ختم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو ہم سے دور فرمائے، اور دعا کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات بھی کریں۔ چنانچہ صدقہ و خیرات سے بلائیں رفع ہو جاتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، اور یہ ایک بلاؤں کو، ان مصیبت کو دور کرنے کا بہت ہی بڑا ذریعہ ہے۔ چنانچہ صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں۔ تو ناظرین، یہ چند ایسی باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی کہ آپ حضرات کے سامنے انہیں پیش کروں، اور اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ چند باتیں پیش کری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ باتیں اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ ان پہ عمل کریں گے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، بلکہ پورے امت مسلمہ کو، بلکہ پوری دنیا کو، ہر ایک انسان کو اس وبا سے، ان بیماریوں سے بچائے، اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں بھی اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔